مہمان گرامی اور صحافت سے وابستہ میرے بھائی محترم بھائیوں دوستوں، سب سے پہلے تو میں آج کی اس قومی تقریب میں شرکت کرنے پر اور اس قومی غم میں شریک ہونے پر تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس کا دل دکھ سے بھر جاتا ہے، اور یہی معاملہ بعض اوقات مختلف قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میری زندگی کے وہ دکھ بھرے لمحات جو بار بار آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ دو واقعات کے لمحات ایسے ہیں کہ ایک واقعہ میرے لڑکپن کے دور میں ہوا جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا اور سقوط مشرقی پاکستان ہو گیا، اور دوسرا واقعہ 16 دسمبر 2014 کو رونما ہوا جب پشاور APS کا سامنے رونما ہوا۔ جب بھی یہ دن قریب آتا ہے 16 دسمبر کا، تو دل بہت اداس اور دکھ سے بھر جاتا ہے۔ یا بقول شاعر کچھ آج شام سے بھی بجا بجا، کچھ شہر کے چراغ بھی مندر میں دوستوں، یہ کیفیت دل کی ہو جاتی ہے اور ہر طرف ایک اندھیرا اندھیرا سا نظر آتا ہے کہ کس طرح ماؤں نے اپنے بیٹوں کو تیار کر کے اسکول میں بھیجا، اور وہ انتظار میں تھی کہ ہمارے بیٹے علم کا نور حاصل کر کے خوش و خرم گھروں سے واپس آئیں گے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ ان بیٹوں کی لاشیں ان کے پاس پہنچیں گی۔ اور میں اس لمحے کو اس حوالے سے نہیں بھول سکتا کہ میرے اپنے بیٹے کی پوسٹنگ اس وقت SP پشاور رینک کے طور پر تھی، اس لیے وہ بھی وہاں پہنچنے والے ابتدائی لوگوں میں شامل ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بے شمار بچوں، معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ تو کئی دن تک ہمیں جو ہے نا وہ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، دکھ کی کیفیت رہی، ایک غم کی کیفیت رہی، اور اس غم کو پاکستانی قوم کبھی نہیں بھلا سکے، نہ ثانیہ APS پشاور کے غم کو اور نہ ہی سقوط مشرقی پاکستان کے غم کو۔ ان بچوں کے خون کا انتقام لینا ہم پر فرض ہے، اور بحیثیت قوم ہم انشاءاللہ ان بچوں کی قربانیوں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ اسی طریقے سے مشرقی پاکستان کا جو سانحہ رونما ہوا، وہ بھی بہت دلدوز سانحہ تھا، اور ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا، ایک بڑا حصہ ہم سے جدا ہو گیا اور بنگلہ دیش کا روپ دھار گیا۔ اور دکھ کی اس کیفیت میں آپ کو کتابیں پڑھیں، دفاع اور ڈھاکہ، میں نے ڈھاکہ کے مدعے دیکھا، کرنل صدیق صالح کی کتاب اور بریگیڈیئر ہو گئے تھے، دیگر لوگوں کی کتابیں، تو آپ کو اس واقعے کے بارے میں تفصیلات تمام مل جائیں گی۔ اور پھر وہ شاعری میں آپ پڑھیں تو مختلف لوگوں نے اس پر شاعری کی، ثانیہ APS کے حوالے سے بھی اور ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی، اور مشیر کاظمی نے بڑی طویل نظم لکھی تھی ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے، جو اس نے 72-73 میں پڑھی، اور پہلی دفعہ پنجاب یونیورسٹی کے فیصل آڈیٹوریم میں اس نے وہ طویل نظم پڑھی کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، اور قبر پر بہت ساری نواں بنا آنکھ سے آپ کی رت پھوٹے ہوئے، چند ہاتھوں میں گلشن کی تصویر تھی، چند ہاتھوں میں آئینے ٹوٹے ہوئے، سب کے دل چور تھے، سب ہی مجبور تھے، بے کسی کو کتاب نظارہ نہیں۔ اور آج میری بے کسی بھی یہ ہے کہ الفاظ میرے دل کے جذبات کا ساتھ نہیں دے پا رہے، غم اور دکھ کتنا زیادہ ہے کہ شاید اس پر میں زیادہ دیر تک بات بھی نہ کر سکوں۔ ان معصوم بچوں کا خون جو ہے وہ بھی بار بار میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے،
پاکستان کا المیہ بھی بار بار میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن میں اس دکھ اور غم کے موقع پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان غم اور دکھوں کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی رضا پر صابر رہتا ہے، اور قومیں اپنے سانحات کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ آئندہ وہ سانحات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک اس بات کی سازشیں اور کوششیں ہوتی رہیں، اور ان سازشوں کے پیچھے غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ ہر دور میں سرگرم عمل رہی ہیں۔ مشرقی پاکستان کا المیہ ایسے تو نہیں رونما ہو گیا تھا، اس میں غیر ملکی قوتیں اور سازشوں کا بڑا کردار تھا، بڑا رول تھا، اس میں ہندو اساتذہ کا بڑا کردار تھا، اس میں نفرت اور تعصب کی آگ جو پھیلائی گئی اس کا بڑا کردار تھا، اور یہی عوامل سانحہ پشاور کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس میں افغانستان کا کردار تھا، اس میں انڈین ایجنسیز کا کردار تھا، اس سانحہ پشاور میں اس میں دیگر عوامل تھے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ دشمن ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستانی قوم کو نسل، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، ان کے اندر یہ نسلی اور علاقائی تعصبات بڑھائے جائیں، ان کے اندر ذات پات کے تعصبات بڑھائے جائیں، ان کے اندر معیشت کی بنیاد پر تقسیم کے نعرے بلند کیے جائیں، ان کے اندر نفرت پیدا کی جائے تاکہ ملک کو نقصان پہنچے۔ اور یہی کھیل گزشتہ 70 سالوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور سمجھدار اقوام، ذہین اقوام اور ان کی قیادت ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں، اور ہم اپنے گھر کو، اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں نہ کریں۔ یہ پاکستان ہے جو ہم سب ہیں، میری، آپ کی، ہم سب کی عزت اس پاکستان کی وجہ سے ہے۔ خدا را میں بڑی دردمندی کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس بڑھاپے کے عالم میں میری زندگی کا نچوڑ، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ وطن سے محبت کریں۔ یہ وطن ہے جو میری اور آپ کی عزتیں ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وطن نہ رہا تو ہم سب محرومی کے دائرے میں چلے جائیں گے، ہم سب محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے اندر سے علاقائی، نسلی اور لسانی تعصبات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک قوم کی حیثیت سے ہم متحد ہیں، آپس کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم قوم کے طور پر متحد جب ہو جائیں گے تو پاکستان کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ اور یہ جو سازشیں مختلف چیزیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں، سی پیک کے حوالے سے کہ پاکستان آگے نہ بڑھ سکے، دیگر حوالوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں قوم کو آپس میں تقسیم کیا جائے، ان کے اندر بدامنی پیدا کی جائے، ان کو لڑایا جائے، ان کے اندر تعصبات کو بھڑکایا جائے۔ اس لیے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ان تعصبات سے بچنے کی کوشش کریں، اور طالب علموں سے، اپنے روحانی بیٹوں اور بیٹوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سانحات سے سبق سیکھتے ہوئے آپ اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم نے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اس وقت آپ نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں۔ جب تعلیمی میدان میں ہمارا ملک دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے برابر ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ اس لیے بہترین زیور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں، بہترین تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ عملی زندگی میں آپ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں سے بچیں جو انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں، جو انسان کے کردار کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس میں منشیات کا استعمال، جس طریقے سے یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ چھپی ہے مختلف چینلز پر بھی آئی، اس رپورٹ کے مطابق بڑی تشویشناک صورتحال بن گئی ہے کہ ایک طرف سانحات جو ہمارے ساتھ رونما ہوئے، دوسری طرف ہماری نوجوان نسل کو دشمن منشیات کا عادی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہمارے بچے اور بچیوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، حتیٰ کہ اب تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اسکولوں میں بھی طلبہ کو مختلف گروپ میں جو ہے نا وہ ویب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے ذریعے سے بچوں کو عادی کیا جائے ان منشیات کا۔
اس طریقے سے موبائل کے زیادہ استعمال کے ذریعے سے جوان نسل کے اخلاق و کردار کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فحاشی اور طغیانی جو ہے اس کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میری اور آپ کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے، اور خود طلباء و طالبات کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے عزم کریں، بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت حاصل کریں تاکہ بڑے ہو کر آپ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔